الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمامًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3 من صدقة جارية أو من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل من أدب حسن رواه الترمذي صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ کے نیک بندے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا اور مقتدا بنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے تھے، انہی اوصاف میں اللہ رب العزت نے سب سے آخری وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور اولادیں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، یعنی جنہیں دیکھ کر ہمیں سکون اور اطمینان مل جائے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اور جہنم کا ایندھن کون ہوں گے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن تو انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم
اور ان پر اللہ نے ان فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو مزاج کے اعتبار بھی سخت ہیں، قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی نہایت طاقتور ہیں۔ وہ نہیں نافرمانی کرتے جو اللہ انہیں حکم دے، اور وہ پورا کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی بادشاہ یہ نگہبان ہے، اس سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والد نگہبان اور نگران ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں اور اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک استاد ہے، وہ نگران ہے، اس سے شاگردوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ایک آدمی فیکٹری کا سیٹھ اور منیجر ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، اگر اس نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ظلم کیا، تو اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو تم انہیں مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور تم ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو۔ یعنی 10 سال کی عمر کے بعد بچے اور بچی کو ایک بستر پہ نہ سلاؤ، بلکہ ان کو الگ الگ بستروں پہ سلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، سب سے بہترین عطیہ اور تحفہ جو والد اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ ہے اسے اچھے آداب سکھانا۔ سب سے بہترین عطیہ اور تحفہ جو والد اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ ہے اسے اچھے آداب سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3، جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے کہ ان کا ثواب ان کی موت کے بعد بھی جاری ہوتا ہے۔ نمبر 1، من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، کوئی مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، رفاعی ادارہ بنایا، کنواں کھودا، جب تک یہ چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2، من علم ينتفع به، علم سکھایا اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، جب تک یہ سلسلہ چلے گا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3، او ولد صالح يدعو له، نیک صالح اولاد ہو، وہ جو دعا کرے، جو عبادت کرے، والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا، اولاد ایک اللہ کی طرف سے ایک بڑی بہترین نعمت ہے۔ انسان اس نعمت کا شکر ادا کرے اور پھر اس نعمت کا حق ادا کرے۔ جب تک انسان کی اولاد نہ ہو تب بھی وہ پریشان ہوتا ہے، شادی ہو جائے، 1 سال 2 سال 4 سال گزر جائیں، اولاد کی نعمت نہ ہو تو پھر انسان ہر ممکنہ علاج کرواتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے دے۔ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک حکیم کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک عامل کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس۔ کوئی بزرگ نظر آئے اس سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے، کوئی نیک صالح متقی انسان نظر آئے اسے دعاؤں کا کہتا نظر آتا ہے، کوئی مسجد حرام جائے حج عمرے کے لیے اسے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے۔ تو اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ ہماری منشا ہے ہم جس کو چاہیں جو عطا کریں۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اولاد کی نعمت مل جائے
تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام بڑھاپے کو پہنچ گئے، ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن حضرت مریم جس جگہ عبادت کیا کرتی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام وہاں آئے، یہ ان کے خالو بھی لگتے تھے۔ جب پہنچے تو کیا دیکھا، حضرت مریم کے سامنے بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، موسم نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں، حالانکہ وہ پھل پورے شہر میں اس وقت نہیں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے جواب دیا، یہ پھل اللہ رب العزت کی جانب سے آئے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت سے اولاد کی دعا مانگی کہ اے اللہ تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو اسی طرح اگر انسان کی عمر گزر جائے، بڑھاپا ہو جائے، تو بڑھاپے میں بھی اولاد کی نعمت دے سکتا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے، یعنی ایسا نہ ہو میں اکیلا اور تنہا رہ جاؤں، اے اللہ تو مجھے وارث عطا فرما، نیک صالح متقی ہو جو دین کا وارث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اولاد کی دعا کرنا کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی۔ تو اولاد اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ایک ہے جسمانی حق، ایک ہے روحانی حق۔ اللہ اولاد کی نعمت دے دیتا ہے، انسان اس کی جسمانی ضرورتوں کے بارے میں تو پورا خیال رکھتا ہے، لیکن روحانی بارے میں، تربیت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ آج دیکھیں بیٹے کی نعمت ہو یا بیٹی کی نعمت ہو، اللہ دے دے انسان اچھے سے اچھا لباس پہناتا ہے، اچھی غذا اسے کھلاتا ہے، اور اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو ان کا کیا بنے گا، ان کے لیے گھر بناتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، ان کے مستقبل کے لیے بہت سی چیزیں ان کے نام پہ کر کے جا رہا ہوتا ہے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد پریشان نہ ہو۔ تو اولاد کی جسمانی ضرورتوں کے بارے میں ہم کتنا فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اولاد کی روحانی ضرورتیں اور اولاد کی روح پر محنت، اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے۔ حالانکہ جسم کی جو ضرورت ہے اس سے انسان نہیں بنتا، جسم کی ضرورت کھانا پینا ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اللہ سب کو دے رہا ہے۔ اصل چیز ہے اس کی باطن پہ، روح پہ محنت کرنا، جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اولاد کے باطن کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، ان کی روح کے بارے میں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ جب یہ دنیا سے جانے لگے، قرآن کریم میں پہلے سپارے میں اللہ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کر کے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بیٹوں تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں دنیا میں نہیں ہوں گا، تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے آگے سے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کریں گے، ہم تو فرما بردار ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بڑے خوش ہو گئے۔ تو دیکھیں دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، ایسے وقت میں تو انسان دولت کے بارے میں سوچتا ہے، اولاد کو دولت کا کہتا ہے کہ میری اتنی جائیداد، اتنا پیسہ ہے، فلاں اکاؤنٹ میں اتنی رقم، فلاں جگہ اتنی رقم، فلاں سے اتنی لینی ہے، فلاں کو اتنی دینی ہے، فلاں شہروں میں میرے اتنے پلاٹ اور بینک بیلنس۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اولاد کے لیے دین کے فکر مند ہوتے تھے۔ دنیا سے جاتے وقت وہ نصیحت یہ کرتے تھے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم عبادت کس کی کرو گے، تم اپنے مستقبل کی زندگی کیسے گزارو گے؟ تو اصل چیز ہے اولاد کے باطن کے بارے میں فکر مند ہونا۔ انسان کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم پیدا ہوا مٹی سے اور اس کی غذا بھی پیدا ہوئی ہے مٹی سے، روح آئی ہے اوپر سے اور اس کی غذا بھی آئی ہے اوپر سے۔
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ہم تمہیں مٹی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو معلوم ہوا انسان کا جسم مٹی سے بنا اور اللہ نے جسم کی ضرورتیں بھی مٹی سے پیدا کی۔ انسان جتنی غذائیں کھا رہا ہے، جو غلے کھا رہا ہے، جو سبزیاں کھا رہا ہے، جو پھل کھا رہا ہے، وہ سارے اللہ نے مٹی سے پیدا کیے۔ تو جسم مٹی سے بنا، جسم کی غذائیں بھی مٹی سے ہے۔ روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، فرما دیجئے کہ روح آپ کے رب کا حکم ہے۔ تو روح اوپر سے آئی، تو روح کی غذا وحی اور شریعت کی تعلیمات یہ بھی اللہ نے اوپر سے بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہی میں آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ تعلیمات لے کر آئے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی سنور جائے اور انسان نیک صالح متقی بن جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اولاد کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ اب اولاد کی تربیت کیسے ہو؟ ایک ہے تعلیم دینا، ایک ہے تربیت کرنا۔ بعض تو صرف جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے۔ بعض تعلیم تو دے دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تعلیم بھی دی جائے، تربیت بھی دی جائے۔ تعلیم کون سی دی جائے؟ تعلیم ہے قرآن و سنت کی، جس تعلیم کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان سکے، جس تعلیم کے ذریعے سے انسان زندگی گزار سکے، چھوٹے بڑے کا حق، والدین کے حقوق اسے معلوم ہو، وہ تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ جس علم کے بعد انسان کو سیدھا راستہ پتہ نہ چلے، حق اور باطل کی تمیز نہ ہو، چھوٹے بڑے کا فرق نہ ہو، وہ تعلیم نہیں، جہالت ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کے لیے راستہ کھولے، علم وہ ہے جو انسان کے اندر زندگی گزارنے کا اسے طریقہ سکھائے، اور یہ تعلیم دین کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لے کر آئے، وہی صحابہ اکرام جو پہلے چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے تھے، تہذیب اور اخلاق سے عاری تھے، لیکن جب قرآن و سنت کی تعلیمات سے وہ لوگ وابستہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو وقت کا پیشوا، وقت کا مقتدی بنا دیا، اللہ نے ان کو سرتاج بنا دیا۔ بنیادی بات کیا بنی؟ قرآن و سنت کی تعلیمات۔ دین کی تعلیم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ لا تقل لہما اف، ان کے سامنے زبان بھی نہ کھولو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے بات نرمی سے کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے بچھا دو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحمت اور شفقت کی۔ اب یہ اللہ کا قرآن انسان کو بتا رہا ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ قرآن کریم یہاں تک انسان کو حکم دیتا ہے کہ اگر والدین غیر مسلم بھی ہوں تب بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تم دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی والا سلوک کرو، ان کو تکلیف اور اذیت نہ دو۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین کی تعلیمات سے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو ہم نے اولاد کو وہ تعلیم نہیں دی جس سے انسان بنتا ہے، ہم نے اسے او لیول اور اے لیول کی تعلیم تو دے دی، اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسے نہیں سکھائے کہ اس نے پڑھا ہوتا کہ ماں کا تو اتنا بڑا مقام ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر اس نے یہ دین پڑھا ہوتا، اسے معلوم ہوتا بزرگوں کا کتنا احترام ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ انسان اندر کی زندگی سے بنتا، اس کی مثال یوں ہے، آپ ایک پرندہ پالیں، سونے کے پنجرے میں رکھیں، ظاہر سونے کا ہے لیکن اس کو اندر غذا نہ دیں، وہ پرندہ سونے کے پنجرے میں بے چین ہوگا، کبھی ادھر اڑے گا کبھی ادھر اڑے گا کہ مجھے راستہ ملے تو میں باہر نکل جاؤں، حالانکہ اس کا سامنے خول سونے کا ہے لیکن اندر اس کی غذا نہیں ہے۔ اسی پرندے کو آپ لکڑی کے پنجرے میں رکھیں،
مٹی کے گھر میں رکھے لیکن اسے اس کے اندر کی غذا دے دے، وہ لکڑی کے پنجرے میں سکون سے ہوگا۔ ہم نے اولاد کو سونے کا پنجرہ تو دیا، اچھی سے اچھی گھڑی دی، بہترین موبائل خرید کے دیا، بہترین گاڑی خرید کر دی، لاکھوں روپے کی جائیداد اس کے نام پر کی، ظاہر تو سونا کر دیا لیکن اندر کے باطن جو روح ہے اس کو اس کی غذا نہیں دی۔ اس لیے جب وہ بڑا ہوتا ہے باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا، بچی بڑی ہوتی ہے ماں کو دھکے دیتی ہے، بیٹا باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، باپ کے ساتھ بدسلوکی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ آپ نے اس کو اندر کی غذا نہیں دی۔ تو جب انسان کو اس کی روح کی غذا مل جاتی ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو اب اولاد ہماری کیسے نیک بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالے، اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالے۔ ہم نے بچہ پیدا ہوتا ہے شروع ہی سے اس کے دل میں دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، کپڑے کی محبت، لباس اور زیب و زینت کی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ حالانکہ مسلمان کو حکم کیا تھا؟ بچہ پیدا ہوا ہے سب سے پہلے کان میں اذان کیا دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ لیکن جب یہی بچہ بولنے لگتا ہے کام کاج کے قابل تو اسے بتاتے ہیں دنیا سب سے بڑی، سرکاری نوکری سب سے بڑی، مال اور دولت سب سے عمدہ چیز۔ اس کے دل و دماغ میں ہم نے یہ بات ڈالی۔ حالانکہ دین نے سکھایا بچہ بولے سب سے پہلے اسے سکھاؤ اللہ، یعنی اس کے دل و دماغ میں جو بات موجزن ہو جائے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اسے سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ تاکہ اس کی زبان پر آئے تو اللہ کا کلمہ آئے۔ لیکن نادان ہیں وہ فلمی ڈائلاگ اور گانے تو سکھاتے ہیں لیکن زبان پر رب العالمین کی توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ترانہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے پہلی بات عرض کی، اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں۔ اور یہ محبت کیسے ہوگی؟ اولاد کے سامنے بار بار اللہ کا تذکرہ کریں، ان کے سامنے بتائیں بیٹا رب ہمارا ہے جس نے زمین آسمان کا نظام بنایا، چرند پرند حیوانات نباتات کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات کو بنایا۔ بیٹا تمہیں ماں کے پیٹ میں تمہارے رب نے بنایا، تمہاری آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ڈالی، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت ڈالی، تمہیں دماغ کی نعمت دی، معدے میں ہضم کرنے کی طاقت ڈالی، وہ تمہارا رب ہے۔ اس کے سامنے بار بار اللہ کا تذکرہ کرے تاکہ اس کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے۔ تو پہلی چیز اولاد کو نیک بنانا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالے۔ اس کے دل میں نمبر 2 اللہ کا خوف ڈالے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ڈالے۔ ہم بچے کے دل میں ڈر ڈالتے ہیں، کالی بلی آ گئی، چڑیل آ گئی، کتا آ گیا، جن آ گیا، بھوت آ گیا۔ اسے ان مخلوق سے نہ ڈرائیں، اسے خالق کائنات سے ڈرائیں۔ رب العالمین کا ڈر ڈالیں کہ بیٹا اگر تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، بند کمرہ ہوگا، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے وہ دیکھ رہا ہوگا جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس لیے اگر رات کا اندھیرا ہوگا، ماں باپ سوئے ہوں گے تو وہ بیٹا کبھی موبائل کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ وہ چوکوں چوراہوں میں اندھیرے کی جگہ میں بیٹھ کر انٹرنیٹ اور کیبل کو غلط نہیں دیکھے گا۔ اسے معلوم ہوگا میرے باپ نے بتایا تھا کہ بیٹا ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ تیرا رب موجود ہے۔ اندھیری رات ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ تجھے دیکھے گا جس نے اندھیری رات کو پیدا کیا ہے۔ جو اندھیری رات کا خالق ہے وہ تجھے اس اندھیرے میں دیکھ رہا ہوگا۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالے۔ تجھے بچہ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ہم نے اسے اللہ سے نہیں ڈرایا، مخلوق سے ڈرایا۔ اس لیے آج ہمارے بچے بزدل ہیں۔ جو رب سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، جو مخلوق سے ڈرتے ہیں وہ سب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے کا دل طاقتور ہوتا ہے، اس لیے جس کی زندگی تقوی میں گزرتی ہے وہ کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا، اور جو گناہوں کی زندگی گزارتا ہے وہ بڑا بزدل ہوتا ہے۔ وہ چیخ سنتا ہے گھبرا جاتا ہے، اچانک آواز سنتا ہے ڈر جاتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ کسی کو پیچھے آتا دیکھتا ہے تب بھی گھبراتا ہے، کوئی غصے میں کسی کو دیکھے تب بھی گھبرا جاتا ہے۔ لیکن جب دل میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے اللہ رعب اور دبدبہ دے دیتا ہے۔ اس لیے میری پہلی گزارش، اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالے۔ نمبر 2، اولاد کے دلوں میں اللہ کا ڈر ڈالیں۔ نمبر 3، اولاد کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں۔ انہیں بتائیں کہ بیٹا سب سے بڑے محسن کائنات میں ہمارے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے واسطے سے قرآن ملا،
ان کے واسطے سے ہمیں دین اسلام ملا، ان کے واسطے سے ہمیں ہدایت ملی۔ ہم چوپایوں کی زندگی گزار رہے تھے، عورتوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی، قتل و غارت گری کا بازار عام تھا، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، سودی کاروبار پھیل چکا تھا۔ جس نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا بیٹا وہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے سامنے بار بار حضور کا تذکرہ کرو، اس کے دل و دماغ میں دنیا کی محبت نہیں ڈالنی، پیسے عورت موبائل کی محبت نہیں ڈالنی، اس کے دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنی۔ اس لیے جب بچپن سے اس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جان دے گا، وہ پھر لباس حضور کی طرح پہنے گا، اس کی وضع قطع حضور کے مطابق ہوگی۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جب محبت حضور سے ہوگی تو پھر زندگی میں حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے آثار بھی ہوں گے۔ اس لیے تیسری بات میں نے عرض کی، اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت۔ نمبر 4، اولاد کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت ڈالیں۔ بچے کے سامنے قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کو بوسہ دیں، سینے سے لگائیں، اونچی جگہ پہ رکھیں، صبح اٹھیں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں تاکہ بچہ آپ کو دیکھے اور سمجھ جائے کہ مسلمان گھر میں سب سے پہلے جس چیز کا آغاز ہوتا ہے، جس سے دن کی ابتدا کی جاتی ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ بچہ تو ہر چیز کاپی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے ماں باپ اٹھے اور انہوں نے سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں لیا، انہوں نے اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کو چیک کرنا شروع کر دیا، انہوں نے گھر میں گانا لگا دیا، اٹھتے ہی ٹیلی ویژن آن کر دیا، تو بچہ بھی یہی سیکھے گا۔ اگر ماں باپ اٹھتے ہی سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، یہ بچہ بچپن سے ماں باپ کو دیکھے گا، یہ بڑا ہوگا تو اس کی زندگی میں بھی نماز اور تلاوت ہوگی۔ سلف کی مائیں تھیں، جب وہ اٹھتی صبح نماز پڑھتی، وضو کرتی، بچے کو جھولی میں بٹھاتی، قرآن کی تلاوت کرتی، باوضو ہو کر ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی، بچے کے کانوں میں قرآن کی تلاوت جاتی۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا تھا ماں کی گود میں قرآن سن سن کے حافظ بن چکا ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال فضائل صدقات کتاب لکھی، انہوں نے اپنی زندگی پر آپ بیتی لکھی، اس میں واقعہ ہے، اور اسی طرح مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت میں بھی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے میری دادی محترمہ قرآن کریم کے حافظہ تھی، رمضان المبارک میں 40 سپارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، ایک قرآن اور 10 سپارے یہ خاتون پڑھتی تھی۔ باقی یہ دنوں میں بھی اس کا معمول تھا، ہر وقت زبان پر قرآن کی تلاوت، ہاتھوں سے کام کاج ہوتا، زبان پہ تلاوت ہوتی تھی۔ فرمایا جس وقت وہ میرے والد مولانا یحییٰ صاحب کو دودھ پلاتی تھیں تب بھی باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرتے ہوئے پلاتی تھیں۔ فرمانے لگے جب میرے والد بولنے لگے قرآن کے ایک حصے کے حافظ بن چکے تھے، ماں کی گود میں قرآن سن سن کے یاد ہو گیا۔ یہی وہ خاتون ہے کہ جس کا بیٹا ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں ہدایت کی ہواؤں کو پھیلایا، لاکھوں لوگ ہدایت پر آ گئے۔ پیچھے اثر ماں کا تھا، یہ ماں تھی جو 40 سپارے یومیہ قرآن پڑھتی تھی، جو اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرتے ہوئے، پھر اللہ نے اس کے بیٹے کو مولانا محمد الیاس بنایا، پھر اللہ نے اس کے بیٹے کو مولانا یحییٰ بنایا، پھر اللہ نے اس کی اولاد میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کو پیدا کیا، پھر ان کی اولادوں میں مولانا محمد یوسف کاندیلوی پیدا ہوئے جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی، شیخ الحدیث مولانا زکریا ہے جنہوں نے فضائل اعمال فضائل صدقات فضائل درود شریف اوجز المسالک الکوکب الدری لامع الدراری پہ حواشی لکھے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں اللہ اولادیں بھی نیک دیتا ہے، اور جب ماں دن کا آغاز کرے اور ماں آغاز کے وقت اس کی زبان پہ گانا ہو، گھر میں ہر وقت گانا چل رہا ہو، کیبل چل رہا ہو، ماں دودھ پلاتی ہو کیبل دیکھتے ہوئے، ماں بچے کو کھانا کھلاتی ہو انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے، سر پہ دوپٹہ کوئی نہ ہو، 2 دن گزر جائیں کبھی وضو کرنے کی توفیق نہ ہو، گھر کے اندر ماحول فحاشی اور یعنی کا ہو، اور پھر تمنا کرو کہ بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی بنے گا، بیٹا محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی، امام بخاری اور ابو حنیفہ بنے گا۔ اللہ کا قانون کوئی اندھا تو نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے انسان کیسی زندگی گزار رہا ہے اور تمنا کیسی کر رہا ہے۔ بیج ڈالتے ہیں کانٹوں کا، امید رکھتے ہیں گلاب کی، بیٹھتے ہیں غلاظت کے کنارے، امید رکھتے ہیں مشک اور عنبر کی خوشبو کی۔
یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ بچھاتے ہیں کانٹوں کو، امید رکھتے ہیں نیند یوں آ جائے جس طرح نرم گدوں پہ آتی ہیں، بیٹھتے ہیں آگ اور تندور کے کنارے، امید رکھتے ہیں ٹھنڈک یوں ملے جیسے ایئر کنڈیشن سے ملتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت نہیں۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب والدین اپنا پورا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پھر ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بناتا ہے۔ اس لیے میں نے چوتھی بات عرض کی، اولاد کی تربیت میں ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالیں۔ پہلی بات عرض کی اللہ کی محبت ڈالیں، دوسری بات میں نے عرض کی اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالیں، تیسری بات عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، نمبر 4 قرآن کریم کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول گھر میں بنائیں تاکہ وہ سیکھیں بچے اور ان کی زندگی میں بھی یہی آئے۔ سلف کی مائیں ان کی آپس میں تقسیم کس طرح ہوتی تھی دین کے بارے میں ایک واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں لکھا۔ ایک نیک صالح بزرگ گزرے ہیں حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 2 بیٹے تھے حضرت حسن اور حضرت علی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ زندگی بھر یہ حضرت صالح عبادت میں ساری رات گزارا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اب ان کے ان دونوں بیٹوں نے اور والدہ نے مشورہ کیا، ہمارا والد تو رات عبادت میں گزارتا تھا، ہم نے بھی رات اسی طرح عبادت میں گزارنی ہے۔ انہوں نے رات کے 3 حصے کیے۔ رات کے پہلے حصے میں جو بڑا بیٹا تھا علی وہ عبادت کرتا، رات کے دوسرے حصے میں جب وہ سونے لگتا دوسرے کو اٹھاتا حسن عبادت کرتا، جب حسن سونے لگتا اپنی والدہ کو اٹھاتا وہ عبادت کرتی۔ پوری رات 3 حصوں میں تقسیم اور تینوں حصوں کے اندر گھر میں عبادت ہو رہی ہوتی تھی۔ اور ان کا معمول تھا، علامہ ابن جوزی صفت الصفوہ میں لکھتے ہیں، تینوں نے تقسیم کیا تھا 10-10 سپارے، ہر ایک رات کے ایک حصے میں 10 سپارے پڑھے گا، دوسرا 10 پڑھے گا، تیسرا 10 پڑھے گا۔ ایک دن میں پورا قرآن ان کے گھر میں مکمل ہو جاتا تھا۔ 10-10 سپارے بیٹے پڑھتے، 10 ماں پڑھتی، ایک قرآن روزانہ پورا ہوتا۔ اور ان کا معمول تھا گھر کے اندر کہ ہمیشہ رات بھر عبادت، دن بھر روزہ۔ زندگی انہوں نے اسی طرح صوم و تقوی میں گزاری۔ پھر جب ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا علی کا، تو اب رات کے 2 حصے کر دیے، آدھی رات عبادت کرتے حسن، آدھی رات والدہ عبادت کرتے۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا اب انہوں نے ساری رات عبادت اپنے ذمے لی، رات بھر عبادت کرتے اور پورا ایک قرآن پوری رات میں تلاوت کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے جو نوازا پیچھے تربیت نظر آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اولاد کی تربیت میں چوتھی ایک اہم بات قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے گھر کے اندر، اور اولاد کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت ڈالیں۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تلاوت کر، لیکن بیٹے نے باپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس نے گھر میں قرآن اٹھایا۔ باپ کے ہاتھ میں تو موبائل ہے اور وہ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تلاوت کر۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا، باپ خود جمعے کے علاوہ مسجد نہیں جاتا۔ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا چھالیاں نہ کھا، نسوار نہ رکھ، اور باپ خود سامنے بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے۔ اور بیٹے کو کہتا ہے بیٹا نشہ نہ کر، خود ایک سگریٹ ختم ہوتا ہے دوسرا لگاتا ہے، ڈبی اس کے جیب میں پڑی۔ پھر کس چیز کی امید رکھتے ہو اولاد نیک ہوگی؟ خود عمل نہیں، خود زندگی فسق و فجور میں گزرے، اولاد شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے؟ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کی سنت ایسی ہے، پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، پھر گھر کے ماحول کو بدلنا ہوگا، پھر اولاد نیک بنیں گی۔ اس لیے میں نے چوتھی بات عرض کی قرآن کریم کی تلاوت کا معمول۔ نمبر 5 معمول بنائیں اپنا رزق حلال رکھیں، اولاد کو حرام نہ کھلائیں۔ حرام سے پرورش پانے والی اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوتی، کبھی بھی ملک اور ملت کی پاسبان، دین کی ترجمان اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ حلال کا لقمہ انہیں کھلائیں۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے انسان کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اولاد کو ہمیشہ حلال کھلائیں، مشتبہ لقمے سے بھی بچائیں۔ سلف میں ایسے ماں باپ گزرے جنہوں نے حرام تو حرام، مشتبہ لقمے سے بھی اپنی اولاد کو بچایا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب خطبات حکیم الاسلام جن میں ان کی تقاریر جمع ہیں، اسی میں ایک واقعہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا خلیفہ دوست محمد، انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر دے کر دشمن کے مقابلے میں بھیجا۔ جب یہ بیٹا لشکر لے کر گیا، چند دنوں بعد خبر آئی بیٹا میدان جنگ سے بھاگ گیا، مسلمانوں کو
شکست ہو گئی۔ یہ بڑے غمگین ہو گئے، مسلمانوں کو شکست ہوئی، میرا بیٹا جو کمانڈر تھا وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ گھر آ کر گھر والی کو اطلاع دی کہ ایسا بزدل بیٹا جنا ہے کہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہے۔ بیوی نے کہا یہ خبر غلط ہے، میرا بیٹا نہیں بھاگ سکتا۔ اس نے کہا نہیں خبر آئی ہے، نہیں کہا خبر جھوٹی ہے، آج کے الفاظ میں کہو باوثوق ذرائع کی ہے۔ اس نے کہا غلط خبر ہے، میرا بیٹا نہیں بھاگ سکتا۔ چند دنوں بعد خبر آئی واقعی خبر غلط ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اس نوجوان کے ہاتھ پہ فتح دی۔ یہ آیا بڑا خوش تھا، بیوی سے کہا تم نے کیسے کہا کہ تمہارا بیٹا میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتا؟ اس بادشاہ کی بیوی نے آگے سے جواب دیا، کہا یہ میرے پیٹ میں تقریباً 9 ماہ رہا ہے، 9 مہینے تک میں نے ایک لقمہ حرام کا نہیں کھایا۔ میں اپنے ہاتھوں سے کپڑے سلائی کرتی، اپنے ہاتھوں سے بنتی، جو رقم ملتی میں اس سے اپنی غذا بنا لیتی۔ میں نے تمہاری اس دوران تمہاری کمائی بھی نہیں لی کہ کوئی مشتبہ لقمہ نہ ہو۔ میرے بیٹے کے پیٹ میں جو جائے اور جو میرے بیٹے کا جسم میرے پیٹ میں بنے وہ بالکل خالص حلال سے بنے۔ کہا میں نے مشتبہ لقمہ بھی نہیں کھایا۔ کہا جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میرا معمول تھا میں جب بھی اسے دودھ پلاتی باوضو ہو کر تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے سے دین کی خدمت لینا۔ جب میں نے اتنا اہتمام کیا تو مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا۔ یہ بادشاہ کی بیوی ہیں، اولاد کی یوں تربیت ہے۔ آج تو ریڑھی چلانے والے کی بیوی بھی اس طرح اولاد کی تربیت نہیں کرے گی۔ جب یوں تربیت ہوتی تھی تو اللہ پھر ان اولادوں کو نیک بناتا تھا، وہ پھر بادشاہ ہو کر بھی متقی اور صالح ہوتے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا انہوں نے وصیت کی تھی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس میں 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1 پہلی بات جس سے تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ نمبر 2 جس سے تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ نمبر 3 عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ نمبر 4 جس نے غیر محرم کو کبھی قصداً دیکھا نہ ہو۔ ہزاروں کا مجمع ہے، خواجہ بختیار کاکی کے جنازے میں شرکت کے لیے سارے لوگ جمع ہیں۔ وصیت سن کر سب پیچھے ہٹ گئے، کون جنازہ پڑھائے گا؟ مسلمانوں کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا، خواجہ کے کفن کو اٹھایا اور بوسہ دیا، کہا آپ چلے گئے میرا راز فاش کر دیا۔ کہا الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی، عصر کی 4 سنتیں بھی نہیں چھوٹیں اور کسی غیر محرم کو میں نے قصداً بھی نہیں دیکھا۔ یہ تھا سلطان شمس الدین التمش۔ خواجہ بختیار کاکی نے یہ وصیت اس لیے کی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان کا مسلمان حکمران کتنا نیک انسان ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب تربیت یوں ہوتی ہے تو اللہ پھر ایسے بادشاہ عطا فرما دیتا ہے۔ اولاد کی تربیت میں چوتھی بات میں نے عرض کی قرآن کریم کی محبت دل میں ڈالنا۔ نمبر 5 اولاد کی تربیت میں اہم چیز یہ ہے انسان دیکھے بچہ کن کے ساتھ گھوم رہا ہے، اس کا گھومنا پھرنا کن کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، اپنے اولاد کے اوپر یہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ دیکھنا چاہیے بچہ کیا پڑھ رہا ہے، بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ہم نے موبائل کے نام پر اس کو ایک اعلیٰ معصیت کا تھما دیا، ماں باپ نے اس لیے تاکہ وہ سکون میں رہے بچہ اس میں لگا رہے۔ اب بچہ جو چاہے انٹرنیٹ اور کیبل پہ سرچ کر کے دیکھے، ماں باپ کو معلوم نہیں، وہ خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور بچے کی ساری رات معاذ اللہ انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جاتی ہے۔ ہم نے خود یہ معصیت کا آلہ اس کو دیا تفریح کے نام پر۔ ہم کہتے ہیں یہ بچہ گیم دیکھ رہا ہے، بھلا کیا حرج ہے؟ بچے کی کتنی صلاحیتیں مسدود ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بچہ بزدل ہو جاتا ہے، بچہ اس میں لگ کر وہاں نیم برہنہ لباس دیکھتا ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے لباس تو یوں ہی مختصر ہوتا ہے جو سینے پر ہو شرمگاہ کو چھپائے۔ میری ماں بہن بیٹی اتنا لباس کیوں پہن رہے، ہمارے گھروں میں اتنا لباس کیوں؟ وہ پھر لباس کو مختصر سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے یہ ٹارزن سب کچھ کرنے والا ہے، یہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، اللہ کچھ نہیں کرنے والا۔ ان کے سامنے مسجد سے نکل رہے ہیں اسے گولیاں مارتے دکھاتے کہ یہ تو دہشت گردی کا اڈہ ہے، کتاب کو پھینکتے نظر آتے ہیں معاذ اللہ جس کی شبیہ قرآن جیسی ہوتی ہے۔ تو بچہ یہ ساری چیزیں وہاں سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو آج گلی کونوں میں ایک دوسروں کو مار کے اوپر چڑھے ہیں، مار رہے ہیں۔ کہاں سے سیکھا انہوں نے یہ مارنا، یہ مکے مارنا؟ یہ انہوں نے گیم سے سیکھا۔ ماں باپ تفریح کے نام پر اپنے ساتھ بٹھا کر غلاظت بھرے پروگرامات دکھاتے ہیں، بچہ یہی دیکھتا ہے آگے بڑھتا ہے، پھر وہ نہ ان کے کام آتا ہے نہ ملک اور ملت کے۔ روزنامہ مشرق جو لاہور سے چھپتا ہے، انہوں نے آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ لکھا تھا۔ ایک باپ نے اپنے گھر میں VCR لایا تھا اور اس میں ایک فلم تھی، اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھا کر دکھایا،
13 سال بیٹے کی عمر تھی، بیٹے نے دیکھا تو اس کے اندر جو اداکارہ تھی اس کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ اب وہ سینما میں جاتا، اس کی وہ فلم دیکھتا رہتا، گھر سے جو خرچہ ملتا اسکول نہ جاتا، اس کی فلم دیکھتا۔ اس طرح ماں باپ نے تنگ آ کر اس کو گھر سے نکالا تو اس نے بلیڈ لے کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر اس محبوبہ کے نام اس میں لکھے ہوئے تھے، تو ایک نشے کے اندر وہ لگ گیا اور ایک فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا تھا نشے میں۔ روزنامہ مشرق کا کوئی صحافی گزرا، اس نے دیکھا، پھر اس نے جب اس کو بلایا، کہانی پوچھی تو تب پتہ چلا یہ ماں باپ نے پہلی فلم اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر دکھائی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک آئی کہ انہوں نے بیٹے کو عاق کر دیا۔ اب عاق کرنے کا کیا فائدہ جب تو نے بچپن میں خود اس کی تربیت نہ کی؟ ماں باپ یہ کہتے ہیں بچہ خود ٹھیک ہو جائے گا، جب تو نے دیوار نیچے سے ٹیڑھی رکھی یہ خود کیسے سیدھی ہوگی؟ جب پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی یہ سیدھی نہیں ہوگی جب تک اسے ابتدا سے سیدھا نہیں کیا گیا۔ جب تک ابتدا سے بچپن میں تربیت نہ کی گئی یہ بچے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اولاد بڑی نعمت ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کا بڑا اہتمام کرے، اولاد کی ایسی تربیت کرے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ایسی تربیت میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ سعودیہ عرب میں ایک اخبار چھپتا ہے الریاض، یہ ریاض شہر سے ہی چھپتا ہے، اسی نام پر یہ اخبار ہے، عربی زبان میں چھپتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا جو آج سے چند سال قبل پیش آیا۔ سعودیہ کی تاریخ کا یہ انوکھا ایک واقعہ تھا۔ واقعہ کس بارے میں تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ 2 بیٹے تھے اور ان کی والدہ ہے، والدہ نہایت بوڑھی ہو چکی ہیں، بڑا بیٹا وہ بھی نہایت بوڑھا ہو چکا ہے، سفید ریش ہے، چھوٹا بیٹا قدرے جوان ہے۔ مقدمہ عدالت میں گیا تھا، مقدمہ یہ تھا کہ دونوں بیٹوں میں ہر ایک یہ کہتا تھا ماں کی تربیت اور ماں کی نشو و نما اور ماں کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، میں کروں گا۔ ہر بیٹا کہتا تھا والدہ کی خدمت میں کروں گا، بڑا بیٹا کہتا نہیں والدہ کی خدمت میں کروں گا۔ جب وہاں کے ہائی کورٹ میں مقدمہ گیا، جج کہتا ہے میں پریشان ہوا، تاریخ میں عجیب بات ہے، مقدمہ اس پر آیا ہے صرف اس بات پر کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، حالانکہ ماں کے پاس دولت نہیں ہے، صرف ایک انگوٹھی تھی۔ چلو کبھی تو خدمت اولاد لالچ میں کرتی ہے، باپ مرے گا جائیداد میرے نام پہ کر دے گا، اس ماں کے پاس تو صرف ایک انگوٹھی تھی۔ اس جج نے ان دونوں بیٹوں کو بلایا، اس بوڑھی اماں کو بلایا جو ویل چیئر پہ تھی، بڑی مشکل سے اس کا وزن 30 کلو بھی نہیں تھا، بیماریوں کے اندر تھی، بہت بوڑھی تھی۔ اس نے پوچھا اماں جی سے، اماں جی یہ دونوں تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کہا یہ دونوں میرے بیٹے۔ کہا اب تک تمہاری خدمت کس نے کی؟ کہا یہ بڑا بھی کرتا رہا، یہ چھوٹا بھی کرتا رہا۔ کہا اب بتاؤ تم کس کے پاس رہنا چاہتی ہے؟ وہ بڑے بیٹے کو دیکھتی وہ رو رہا ہے، سفید داڑھی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی پر ہیں۔ کہا اماں جی میں تمہاری خدمت کرتا رہوں۔ چھوٹے کو دیکھتی وہ کہتا نہیں اماں جی میرے پاس رہو گی، میں تمہاری خدمت کروں۔ اس طرف پوتوں کو دیکھتی وہ ماں کے دادی کے پاؤں میں پڑے، اماں جی ہمارے ساتھ آنا ہے۔ اس طرف دیکھتی اس کے بیٹے آئے، اماں جی ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ جج کہتا ہے میں پریشان، کس کے حق میں فیصلہ دوں؟ میں نے اس اماں سے کہا تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ ایک طرف دیکھتی پھر روتی، دوسری طرف دیکھتی پھر روتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اولاد کی محبت والدین سے ایسی ہو، تم نے واقعی تربیت کا حق ادا کیا کہ تم نے ان کے دلوں میں کیسی دین کی محبت ڈالی، کیسے والدین کا ادب اور احترام ڈالا، یہ بڑھاپے میں پہنچ کر تمہاری خدمت کے لیے یوں بےتاب ہیں، تو تم نے واقعی ان کا حق ادا کیا ہے۔ آخر جج کہنے لگا میں نے ماں سے کہا، ماں نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو جج کہتا میں نے پھر یہ فیصلہ دیا، میں نے کہا چونکہ بڑے نے بڑی خدمت کی، اب اس کا اپنا بڑھاپا ہے اور یہ خود بھی معذور ہے، چھوٹا اس کی خدمت کرے، لیکن جب بڑا چاہے تو والدہ کو اپنے گھر لا سکتا ہے۔ جب یہ فیصلہ سنایا تو وہ بڑا رونے لگا، سسکیاں لینے لگا اور اس کے چہرے اور داڑھی پر آنسو تھے کہ ماں کی خدمت مجھ سے چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا جب تربیت یوں کی جاتی ہیں تو پھر وہ والدین کے لیے جان دیتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی تو وہ پھر رات کو والد کھانسے تو کہتے ہیں نیند خراب ہو گئی، پھر وہ کہتے ہیں والد کو اولڈ ہوم لے کر جاؤ جو بوڑھوں کی جگہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں معاذ اللہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دو، اللہ ہمارے والد پہ رحم کرے۔ آج سے 4 سال قبل میں جہاں جمعہ پہلے پڑھاتا تھا وہاں جمعے کے بعد ایک ملا، کہنے لگا مفتی صاحب کوئی تعویذ دو اللہ میرے والد پہ رحم کرے، مطلب تھا اللہ میرے والد کو موت دے۔ تو جب تم نے خود اس کی تربیت نہیں کی پھر وہ تمہاری موت کی دعائیں کرے گا کہ یہ باپ کب مرے گا، جب تاکہ یہ میراث تقسیم ہو جائے گی۔ تم نے دنیا میں اس کے دل میں محبت پیسے کی ڈالی،
پھر وہ کوشش کرے گا کتنی جلدی مر جائے اور یہ پیسہ ہمیں مل جائے۔ دنیا میں پیسے کا حق نہ ادا کیا، نہ اولاد کا حق ادا کیا، پھر یہی اولادیں جب بڑی ہوتی ہیں پھر یہ ڈکیت، لٹیرے اور یہی پھر ڈاکو اور فسادی، منشیات کے عادی، منشیات کو بیچنے والے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اور اگر یہی نیک ہوتے ہیں، اولاد کی نیک ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو اللہ اتنی عزت دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، جہاں جاتے ہیں وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ہر مجلس میں جا کر تعارف کراتے ہیں فلاں ہمارا بیٹا ہے، فلاں ہمارا بیٹا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو ایک دعا سکھائی ہے وہ دعا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔